اعمال الکلام اولا من اہمالہ، کسی کلام کا لحاظ کرنا اس کو مہمل چھوڑنے سے اولا ہے۔ یعنی جب متکلم کے لفظ موجود ہیں تو ان لفظوں کا لحاظ کرنا چاہیے، ان لفظوں کا لحاظ نہ کرنا یہ ہے اہمال۔ تو اب اختصار کے ساتھ انہوں نے یعنی صرف اصول یہاں لکھے ہیں مثالوں کے بغیر۔ اعمال الکلام اولا من اہمالہ، الاصل فی الکلام الحقیقۃ اذا تعذرت الحقیقۃ یصار الی المجاز۔ اصل کلام میں حقیقت ہے، اور حقیقت جب متعذر ہو جائے تو پھر مجاز کا رستہ اختیار کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے نمبر پہ مجاز کو مراد لے لیا جائے، اصل حقیقت ہے، اور حقیقت متعذر ہو، مشکل ہو، تو پھر جو ہے وہ مجاز مراد لیا جائے گا۔ المطلق یجری علی اطلاقہ ما لم یقم دلیل التقیید نصا او دلالتا۔ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہے گا، لیکن اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ دلیل تقیید موجود نہ ہو۔ دلیل تقیید موجود نہ ہو تو پھر یہی قانون ہے کہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری رہے گا، لیکن اگر دلیل تقیید ہو تو پھر اس دلیل پر اسے محمول کیا جائے گا، اس مقید پر مطلق کو محمول کیا جائے گا۔ یہ سارے اصول ضابطے یعنی ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں جو پبلک بولی ہے اس میں موجود ہیں، صرف ان لوگوں کو اصطلاحات کا پتہ نہیں، اور یہ کتابوں میں اصطلاحات لکھی ہوئی ہیں، اور پھر ان اصطلاحات کے مطابق یعنی یہ جب قرآن و سنت کے احکام آ رہے تھے، قرآن کا نزول ہو رہا تھا، تو سوسائٹی میں جو اصطلاحات رائج تھیں وہی پیش نظر رہیں، اور اس کے مطابق پھر آگے قرآن سے احکام جو ہیں وہ اخذ کیے جاتے رہے۔ اب تم کسی کو کہتے ہو کہ بازار سے روٹی لے آؤ، تو یہ مطلق روٹی آپ نے کہا ہے، تو وہ کسی طرح کی روٹی بھی لا سکتا ہے، اگرچہ تمہارے دل میں کوئی معین ہو، لیکن تم نے جو لفظ بولے ہیں ان کا اعتبار ہے، تو وہ کوئی روٹی یعنی جو لاہور کے لحاظ سے روٹیاں لاہور میں لگتی ہیں، یہ نہیں کہ کوئی پشاور والی خاص یا لبنانی روٹی، یا تو اس لحاظ سے وہ جو بھی لے آئے معمور بھی پہ عمل ہوگا کہ آپ نے روٹی کہا، وہ روٹی لے آیا۔ اب آپ آگے سے کہیں کہ میں تو یہ نہیں لوں گا، آپ اس طرح کی لائے ہیں، اس طرح کی لائے ہیں، یعنی روٹی کی قسموں کے لحاظ سے وہ خراب ہو کچی ہو وہ تو علیحدہ بات ہے کہ آپ قبول نہ کریں۔ تو روٹی کہنے پر وہ روٹی لے آیا تو مطلق اپنے اطلاق پر ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو یہ کہا کہ خمیری روٹی لاؤ، خمیری روٹی،
اب آپ نے اس کی روٹی کے ساتھ تقیید کر دی. خمیری سمجھتے ہو نا؟ یعنی جو بازار میں ملتی ہے. تو اب یہ مقید ہے، یہ مطلق نہیں رہا. اس کو یہ شرط جو ہے وہ پوری کرنی چاہیے. تیسری صورتحال یہ ہے کہ یعنی کسی کے سامنے آپ مینیو بنا رہے تھے تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ 40 تو خمیری روٹی منگانی ہے اور فلاں چیز منگانی ہے، فلاں چیز منگانی، یہ بات ہوتی رہی. اور اس کے بعد آپ نے کہا کہ تم ہی یہ سودا لے اور یہ 40 روٹیاں بھی لے آؤ. اب 40 روٹیوں میں اب آپ نے خمیری کی قید نہیں لگائی، مگر پہلے مذاکرہ میں خمیری کی قید کا ذکر کیا ہوا ہے. مذاکرہ کے اندر خمیری کی قید کا ذکر کیا ہے، اگرچہ اب ساتھ ذکر نہیں کیا. تو یہاں مطلق جو ہے وہ اطلاق پہ جاری نہیں رہے گا، بلکہ وہ پہلے کا جو مذاکرہ ہے اس کی بنیاد پر یہ روٹی اب معین ہو گئی ہے. اگرچہ آپ نے اس وقت کہتے ہوئے مطلقاً زیادہ یہ کہا کہ روٹیاں لے آؤ، لیکن جب پہلے طے ہو چکا ہے کہ کون سی روٹیاں لانی ہیں یا کون سی روٹیوں کو شامل کیا گیا تھا، تو اب یہ اگرچہ لفظ روٹیاں ہی بولتے ہیں آپ، لیکن مراد وہ ہیں معین روٹیاں. یا پہلے آپ اس کو بھیج دیتے ہیں، یہ تیسری صورت ہے، روٹیاں یہ کہہ کے کہ خمیری لاؤ، بعد میں فون کرتے ہیں کہ صرف کہتے ہیں روٹیاں لے آؤ، اور روٹیاں بھی یاد رکھنا، روٹیاں بھی لے آؤ، روٹیاں بھول نہ جانا. اب ساتھ اس کو خمیری نہیں کہہ رہے آپ، لیکن اگر وہ کوئی اور پکڑ لائے گا تو آپ کا اعتراض جینوئن ہے کہ آپ نے کہا ہوا تھا کہ خمیری لانی ہے. اب وہ کہے کہ آپ نے فون پر صرف روٹیاں کہا تھا، تو اس میں ماقبل جو پہلے تقیید ہو چکی ہے اس کا اعتبار ہوگا. اس کو کہتے ہیں تقیید دلالتاً. تقیید دلالتاً. تو اب یہاں پر کوئی سارا زور لگائے کہ المطلق یجری علی اطلاقہ ہی، اور یہ فون پر اس نے مطلق بولا ہے، تو پھر وہ جو تقیید دلالتاً ہے یا تقلید نصاً ہے، اس کی بنیاد پر جو ہے وہ مطلق نہیں رہے گا، بلکہ مطلق جو ہے وہ مقید قرار پائے گا. اگرچہ نص کے لحاظ سے نہ بھی ہو، دلالتاً ہو، نص کے لحاظ سے نہ بھی ہو. نص کے لحاظ سے تو یہ ہے کہ یہ روٹی بولتے ہوئے ساتھ اس کی قید لگائی جائے. دلالتاً یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہاں بکتی ہی خمیری ہے، تو پھر مراد وہی ہوگی، یا پہلے ذکر کیا گیا، یا مہمان جب آئیں تو خمیری منگوائی جاتی ہے. تو اس طرح کر کے یعنی وہ دلالتاً جو ہے وہ ساتھ اس کی وہ دلالت پھر مطابقی ہو، تضمنی ہو، التزامی ہو. تو اب جو ہے وہ مطلق اپنے اطلاق پر جاری نہیں ہوگا. تو نہ یہ قانون ہے کہ ہمیشہ مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوگا ہمیشہ ہی، اور نہ یہ ہے کہ مطلق سے مراد ہمیشہ مقید لیا جائے گا، بلکہ اس کی شرائط ہے، ان شرائط کو پیش نظر رکھ کر پھر جو ہے وہ مطلق کا فیصلہ کیا جائے گا. اچھا جی، آگے ہے کہ السؤال معاد فی الجواب، کہ سوال جواب میں ماخوذ ہوتا ہے. یہ بھی ہماری جو یہ جنگ جاری ہے اس میں یہ بات بھی بار بار آئی ہے، جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے کہ سوال جواب میں ماخوذ ہوتا ہے، اور یہ عوام بھی اس کو مانتے ہیں. سوال جواب میں یعنی جس وقت آپ کے پاس آپ کو پوچھتا ہے آپ کے پاس 5 روٹیاں ہیں، تو
آپ کہتے ہیں تو اس کے بعد کہا جائے کہ 2 تو آپ 5 کتابیں پکڑا دیں. تو کہنے والا کہے کہ میں نے تو روٹیاں کہا تھا اور آپ کہنے میں نے تو صرف ہاں کہا تھا, میں نے کوئی یہ کہا تھا کہ ہاں 5 روٹیاں ہیں, تو میری مراد تو 5 کتابیں تھیں. تو آپ کو غلط قرار دیا جائے گا کہ سوال جواب میں ماخوذ ہوتا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ 5 روٹیاں ہیں, آپ نے کہا ہیں, تو مراد کیا 5 روٹیاں ہیں. سوال جو ہے وہ جواب میں ماخوذ ہوتا ہے. اور یہ مطلب ہزاروں حدیثیں ایسی ہیں, آیات ایسی ہیں کہ جن میں یہ قانون موجود ہے کہ سوال جو ہے وہ جواب میں ماخوذ ہوتا ہے. خود بخاری شریف میں بہت سی ایسی حدیثیں ہیں. اور یہ ایک ایسا ضابطہ ہے, یہ نہیں کہ کسی خاص علاقے کے لوگوں میں تو یہ ہو, یہ پوری دنیا میں ہے, یہ ہر زمانے میں ہے کہ سوال جو ہے وہ جواب میں ماخوذ ہوتا ہے. تو وہ جو تصفیہ مابین سنی و شیعہ میں سوال ہے تو وہ جواب میں ماخوذ ہے. یعنی یہ سارے فراریون کہتے ہیں پیر میر علی شاہ صاحب نے کب یہ کہا. تو سوال جواب میں ماخوذ ہے, جو کچھ سوال میں پوچھا جا رہا ہے. یعنی یہ کہتے ہیں کہ پیر میر علی شاہ صاحب نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کب کی ہے, تو سوال جب سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے تو جواب بھی انہی کے بارے میں ہے, کیونکہ سوال جو ہے وہ جواب میں. اور یہ اصول مطلب سارے اصول کا ہے, وہ اصول فقہ حنفی ہو یا مالکی ہو یا حنبلی ہو یا شافعی ہو, مطلقاً قرآن و سنت کا محاورہ ہے. سوال جواب میں ماخوذ ہوتا ہے. تو اب اس کے اندر آگے دوسری شک ہی نہیں ہے کہ یہ کسی اور کی بات ہو رہی ہے. اور پھر جو ہے وہ جب سوال کے اندر جس چیز کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ اس سے معصومیت کا ذکر موجود ہے, تو جواب میں جس معصومیت کی نفی ہے وہ پھر اسی ذات کی معصومیت کی نفی ہے جس کی معصومیت کا اثبات کیا جا رہا. تو آگے ہر لفظ یعنی وضاحت سے لکھنا وہ تو ہوتا ہے وہاں جا کر کے جہاں بالکل کوئی پرائمری کا بچہ ہے اسے سمجھایا جا رہا ہے, تو پھر جواب میں ہر لفظ جو ہے وہ لکھا جائے گا, ورنہ سوال جو ہے وہ جواب میں ماخوذ ہوتا ہے. اس پر آ جا کے یہ ضد کر رہے ہیں اور سوال کو جواب میں ماخوذ نہیں مان رہے, جبکہ اصول کے مطابق سوال جواب میں ماخوذ ہوتا ہے. اچھا جی, ایسے ہی وہ مطلق والی بات ہے, یعنی اس میں پہلے ذکر ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے تذکرے میں سے پہلے کہ معصوم عن الخطا صرف انبیاء علیہ السلام ہیں, غیر انبیاء محفوظ عن الخطا ہیں. یہ ذکر ہے اس تقریر میں ان 2 جملوں سے پہلے. اب محفوظ عن الخطا کہہ کر یہ دلالتاً تعیین کر دی گئی کہ آگے جو خطا کا لفظ آئے گا وہ اس سے مراد کیا ہوگی, اور پھر اس کے بعد والا جو متصل جملہ ہے وہ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ یہ کون سی خطا اس سے مراد ہے. بعد والے دونوں جملے تو ان میں سے اب تک کوئی ایسے بھی مفتیان کرام ہیں جن کو یہ بات اٹکی ہوئی ہے کہ لفظ مطلق بولا, اگرچہ مطلق قرآن میں بھی مطلق ہی ہے, حدیث میں بھی مطلق ہی ہے, اور جو انبیاء علیہ السلام کے لیے لمک طرف آدم الخطیہ تھا, اور پھر وہاں دلالتاً ہی سب نے لیا ہے اجتہادی, لیکن ہم تو پہلے ذکر کر چکے ہیں اور بعد میں بھی ذکر کیا, اور ان میں سے 99% وہ ہیں جن کو صرف 2 جملے سے پہلے تیسرا جملے کا پتہ نہیں, اور منصب
افتاء پہ بیٹھے ہیں اور فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کہ جس وقت دلالتاً اور دلالتاً کی اقسام جو ہیں ان کے مطابق تعیین پہلے ہو چکی ہے، اگر قائل مر بھی گیا ہوتا کئی صدیاں پہلے تو پھر بھی ما قبل اور ما بعد کا اعتبار تھا، اور ایسا کوئی فقہ میں قانون نہیں ہے کہ مطلق بول کے تو کتنے گھنٹے بعد وہ تقیید کر سکتا ہے یا اپنی مراد بیان کر سکتا ہے، کتنے دن بعد اگر بیان کرے تو وہ معتبر ہے، کتنے مہینے بعد بیان کرے تو معتبر ہے، کہ اگر 4 مہینے بعد کرے پھر تو معتبر ہے، 6 مہینے بعد معتبر نہیں۔ ایسی اطلاق کے لحاظ سے کوئی وضاحت یا کوئی سالوں کے لحاظ سے یہ تو ہمارے اصول میں ہے ہی نہیں، بلکہ مصنفین جو ہیں وہ فوت ہوئے، ان کو صدیاں گزر گئی ہوتی ہیں، اور بعد والے جو ہیں ان کے اطلاق کی تقیید کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، اور اس اظہار کو مانا جاتا ہے کہ ان کی مراد مصنف کی یہ تھی، مراد یہ تھی، مراد یہ تھی۔ اور اب ایسا اصول فقہ نازل ہوا ہے کہ متکلم خود بول بول کے کہتا رہے کہ مراد یہ تھی، اور پہلے ذکر بھی کر چکا ہو اور بعد میں بھی ذکر موجود ہو۔ یعنی یہ جو غیر مقلدیت سے بھی بڑی غیر مقلدیت ہے، جو یہ کہ ہمیں قرآن سے یہ دکھاؤ، ہمیں حدیث سے یہ دکھاؤ، یہ تو ہے مگر یہ نام لکھا ہوا ہو۔ جس طرح وہ خالد نے کہا مجھ پر نماز فرض ہے تو قرآن میں میرا نام دکھاؤ، وہ تو مومن پہ فرض ہے، میرا نام دکھاؤ۔ تو ان سب کی حیثیت اصول میں اب یہ ہے کہ یہ سارا ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، لیکن نام یہ لکھا ہوا ہو وہ دکھاؤ۔ اور پھر اس پر کہ سب سے پہلے یہ کس نے کہا۔ اب جب کوئی کسی غلط کام کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو اسی وقت اس کے جواب میں آتا، مثلا اگر آج آپ سے کوئی یہ پوچھے کہ کون بندہ ہے جس نے سب سے پہلے یہ لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی یا نہیں ہے، یہ دکھاؤ، سب سے پہلے کس نے یہ کہا ہے، تو یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہو سکتا ہے آپ ہی پہلے آج ہوں جزوی طور پر جو کہہ رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پہلے یہ مذہب ہوتا تھا کہ ہیں، یہ کہ موقع یہ بنا ہے، لیکن قانون تو سارا پہلے دن سے ہے کہ سرکار جب آخری نبی ہیں تو پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی یا نہیں ہے۔ اب اس میں یہ ڈھونڈنا کہ سب سے پہلے نہیں ہے، یہ لفظ کس نے لکھے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی نے بھی نہ لکھے ہوں، اور اس لیے نہ لکھے ہوں کہ یہ موقع نہیں بنا، کوئی دعوے دار بنا ہو تو پھر جواب میں یہ آتا، لیکن موقع نہیں بنا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ حقیقت ہی نہیں ہے۔ یعنی آج کا ایک طبقہ صرف اس پہ مار کھا رہا ہے کہ یہ ٹھیک بات تو ٹھیک ہے، لیکن پہلے کس نے کی ہے؟ تو پہلے اصول سارے موجود ہیں، ورنہ کروڑوں جزیات جو ہیں وہ تو وقت وقت کے ساتھ یا فرضی طور پر ان کو بیان کیا جاتا ہے۔ کروڑوں جزیات اصول ہوتے ہی کلی ہیں۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری معصوم ہیں، تو سرکار کے بعد کوئی نبی نہیں، کوئی معصوم نہیں، نہ کوئی صحابہ میں سے نبی ہے، نہ کوئی صحابہ میں سے معصوم ہے، نہ کوئی آل پاک میں سے نبی ہے، نہ کوئی آل پاک میں سے معصوم ہے۔ اب ایک ایک بندے کا تذکرہ ہو تو وہ تو اصول کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ آج اگر مثلا امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کسی کا جھگڑا ہو جائے، وہ کہے کہ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ معصوم ہیں، تو آپ کہیں نہیں معصوم نہیں ہیں۔ اب کوئی کہے کہ یہ امام باقر معصوم نہیں ہے، یہ جملہ کس نے سب سے پہلے لکھا ہے؟ اب جملہ ڈھونڈنے پر تو ہو سکتا ہے آپ کے 4 مہینے 4 سال لگ جائیں، جملہ نہ ملے، کہ ایسا کہیں موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن یہ مطلب کہ آپ نے جو کہا ہے وہ غلط ہے، وہ تو نہیں، آپ نے صحیح کہا ہے کہ وہ معصوم نہیں ہے، کیونکہ اصول جو ہے اس کو دیکھنا ہے، فالو کرنا ہے، نہ کہ ایک ایک جزئی جو ہے اس کو ذکر کرنا، ورنہ پھر سب غیر مقلدیت ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا سائیں؟ اچھا جی، تو السوال معاد فی الجواب، یہ ہے اصول۔
اب سوال کوئی بھی ہو، وہ تصفیہ میں ہو یا اور کوئی کروڑوں سوال ہیں، اصول ایک ہے کہ سوال جو ہے وہ جواب میں ماخوذ ہوتا ہے۔ چھٹا، ذکر بعد ما لا یتجزا، ما لا یتجزا کا ذکر کلی، ایسی چیز کہ جو تجزی کو قبول نہیں کرتی، جز ہونے کو قبول، اس میں سے بعض کا ذکر یوں ہی ہے جیسے کل کا ذکر ہے۔ مثلا ایمان تجزی کو قبول نہیں کرتا، ایمان تجزی کو قبول، کہ کہا جائے کہ فلاں بندہ نصف مومن ہے، فلاں پونا مومن ہے، مومن ہے تو کل مومن ہے، نہیں مومن تو کل مومن نہیں ہے، تو ایمان تجزی کو قبول نہیں کرتا۔ تو اب یہاں کسی کے لحاظ سے جس وقت ایمان کے کسی شعبے کا تذکرہ موجود ہوگا، جز تو نہیں ہے ایمان کے لیکن شعبہ جات ہیں، ارکان ہیں، یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے کہ امام صاحب کے نزدیک ایمان بسیط ہے، ایمان بسیط ہے، ایمان کا کوئی جزو نہیں ہے، اور باقی جو ہے معتزلہ اور خوارج وغیرہ ان کے نزدیک اجزاء ہیں۔ تو طاہر القادری نے کتاب کا نام ہی اجزاء ایمان رکھا۔ کیا مہارت ہے حنفیت میں کہ جس امام کے نزدیک ایمان کا جز ہوتا ہی نہیں ہے، ایمان ہے ہی بسیط، اس نے اس امام کی فقہ پہ چلتے ہوئے نام ہی اجزائے ایمان رکھا۔ یہ ہم نے طالب علمی کے زمانے میں اس کی غلطی نکالی تھی اور اس کو کہا تھا کہ اس کا نام تم ارکان ایمان رکھو، تو کئی سال اجزائے ایمان ہی چھپتا رہا ہے، اب آ کے اس میں تبدیلی ہوئی ہے نام میں۔ تو ایمان بسیط ہے، ایمان کا جز نہیں ہے، یعنی اس واسطے عمل بالارکان، اقرار باللسان، تصدیق بالجنان، یہ ہمارے نزدیک جز نہیں ہے، ایمان صرف تصدیق قلبی کا نام ہے، ایمان بسیط ہے۔ تو ایمان بسیط ہے، ہاں ایمان کے بارے میں بولنا ہو تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایمان کے یہ شعبہ جات ہیں، شعبہ جات کہنے سے جزئیت لازم نہیں آتی، ارکان کہنے سے جزئیت لازم نہیں آتی، ایمان کے، اسلام کے ارکان اور شعبہ جات، باقی معتزلہ خوارج وغیرہ کہہ سکتے ہیں اجزاء، چونکہ وہ اجزاء مانتے ہیں۔ شوافع جو ہیں وہ جز مزینہ مانتے ہیں، جز مکملہ نہیں مانتے، یعنی مجازن لفظ جز ان یہاں بولا جاتا ہے، اور احناف کے نزدیک نہ مجازن بولتے ہیں نہ حقیقتاً بولتے ہیں، بلکہ ایمان بسیط ہے اور آگے ایمان کے شعبہ جات وغیرہ ہیں۔ الوصف فی الحاضر لغو وفی الغائب معتبر، چونکہ کسی چیز کا جو وصف ہے اس سے اس چیز کی تعیین ہوتی ہے، تو حاضر خود بخود معین ہے، اس میں وصف کے اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ جو غائب ہے اس کے لحاظ سے وصف معتبر ہے کہ اس وصف کے ذریعے اس غائب کا تعین ہوگا کہ وہ جس میں یہ اوصاف جو ہیں وہ پائے جائیں۔ جب کسی کلام کو عمل دینا متعذر ہو جائے تو پھر اسے محمل قرار دیا جائے گا، لیکن ویسے کلام کا لحاظ رکھا جائے گا کہ عاقل بالغ مسلمان ہے، مجنون نہیں ہے، اس نے لفظ بولے ہیں تو ان لفظوں کا اعتبار ہوگا، اسے محمل نہیں بنایا جائے گا، لیکن جب وہ متعذر ہو تو پھر اسے محمل بنایا جائے گا۔ لا مسوغ للاجتہاد فی مورد النص، نص کے مورد میں اجتہاد کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مسوغ کا مطلب ہے مجوز، اجتہاد کا جواز نہیں، نص مورد نص میں، مورد نص
ایک ہے مورد نص اور ایک ہے نص سے مستنبط مسائل۔ مورد نص ہے جس بارے میں نص وارد ہوئی عین معین جزئی کے بارے میں، تو مورد نص جو ہے اس میں اجتہاد نہیں، اجتہاد ہوتا ہی وہاں جہاں نص نہ ہو، لیکن نص سے ثابت شدہ مسائل میں پھر اجتہاد ہے کہ اس نص کے ایک لفظ کا یہ معنی ہے یا یہ معنی نہیں ہے، اس لفظ میں فلاں شامل ہے یا فلاں شامل نہیں ہے، وہ پھر علیحدہ آگے اجتہاد ہے۔ اب یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اس میں جو مورد نص ہے اس میں اجتہاد نہیں کہ آج کوئی نئی عدالت لگا دے کہ للذکر مثل حظ الانثیین جو ہے اس کو معاذ اللہ کوئی بدلنا چاہے کہ 3 عورتوں کے مقابلے میں مرد کا حصہ ہونا چاہیے، 2 کے مقابلے میں نہیں، یا یہ کہ کہے کہ ایک عورت کو مرد کے ہم پلہ قرار دیا جائے وراثت میں، تو یہ ہوگا مورد نص میں وہ اجتہاد کرنا چاہتا ہے کوئی معاذ اللہ، تو یہ باطل ہے۔ لیکن نص کے الفاظ میں اجتہاد کی تو گنجائش باقی ہے کہ یوصیکم اللہ کے اندر کم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شامل ہیں یا نہیں ہیں، چونکہ جو کم آتا ہے قرآن مجید میں کبھی سرکار شامل ہوتے ہیں امت کے ساتھ، کبھی شامل نہیں ہوتے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تم میں اللہ کے رسول ہیں۔ تو اب سرکار جب علیحدہ ذکر ہے تو تم میں کم میں تو مراد نہیں ہے، لیکن کتب علیکم الصیام میں کم میں ساتھ ہی مراد ہے۔ تو اب یوسی کم میں کیا کم میں ساتھ ہی مراد ہیں یا ساتھ مراد نہیں ہے؟ تو اب اس نص کے آگے پھر مورد نص میں نہیں، الفاظ نص میں پھر اجتہاد ہے کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ سمجھ رہی تھیں کہ جیسے امت میں زید بکر عمر سب کے جو ورثاء ہیں ان کے لیے یوسی کم میں حکم ہے، تو اسی کم میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہے کہ آپ کی اولاد میں للذکر مثل حظ الانثیین کے مطابق چلے گا۔ یہ ان کا اجتہاد تھا کم کے بارے میں، اور جبکہ آگے سے حدیث سے یہ تخصیص بیان کی گئی کہ یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں ہیں، چونکہ آپ نحن الانبیاء لا نرث ولا نورث۔ اب مورد نص میں اجتہاد نہیں، الفاظ نص میں اجتہاد ہے، اور یہاں اتنے بلند بانگ دعوے اسی پر کیے جاتے رہے کہ اجتہاد پھر کیسے ہو سکتا ہے، جب قرآن میں آیا ہے تو اجتہاد کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن میں مورد نص کیا ہے اور پھر آگے الفاظ نص جو ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے مطابق پھر یعنی قرآنی آیات میں جو انبیاء علیہ السلام کا اجتہاد ذکر ہے متعدد مقامات پر، تو یہ قانون ہے کہ مورد نص میں اجتہاد نہیں ہے، نص کا مورد معین ہے، وہاں گنجائش ہی نہیں، جو اجتہاد کی گنجائش ہے تو وہاں ہے جہاں نص وارد نہیں ہے۔ الاجتہاد لا ينقص بمثلہ، لا ينقض بمثلہ، اجتہاد اپنی مثل سے نہیں ٹوٹتا، اجتہاد اپنی مثل سے نہیں ٹوٹتا۔ اجتہاد یعنی ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد پر جو ہے وہ غالب اپنی دلیل کی بنیاد پر آتا ہے، ویسے یعنی ایک کہے آئی تھنک دوسرا بھی کہے آئی تھنک تو آئی تھنک ہی رہ جاتا ہے، تو اجتہاد اپنی مثل سے نہیں ٹوٹتا۔ یعنی اس پر پھر یہ جو بہار شریعت کے آخر میں وہ لکھا گیا خاص اس مسئلہ کے لحاظ سے بھی، فدق کے لحاظ سے بھی، یہ بہار شریعت کے جو تکملہ ہے اس کے اندر اس کی وضاحت کی گئی۔ ما ثبت علی خلاف القیاس فغیر اہلہ لا یقاس، یہ اصول بھی اہم ہے، جو چیز خود خلاف قیاس ہو اس پر اور کسی کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، خود جو خلاف قیاس ہے
اس پر اور کسی کو قیاس جو کیا جائے گا تو علت مشترکہ کی بنیاد پر کیا جائے گا. تو علت مشترکہ جو ہے وہ ایسے مقام پر نہیں پائی جاتی جہاں پر مسئلہ خود غیر قیاسی ہو. تو قیاسی مسئلہ میں علت مشترکہ پائی جاتی ہے، اور علت مشترکہ کی بنیاد پر پھر جب وہ علت جہاں جہاں موجود ہے وہاں وہاں وہ حکم لگایا جاتا ہے. تو اس لیے قیاس جو ہے وہ مظہر حکم ہوتا ہے، مثبت حکم نہیں ہوتا. یعنی حکم اصل میں پہلے ہی موجود ہے لیکن اوپر پردہ ہے، تو قیاس نے پردہ ہٹا دیا. جس طرح پانی کا گھڑا بھرا ہوا ہے، اوپر اس کے چھونی دی ہوئی ہے، ڈھکن ہے اس کے، تو ڈھکن جیسے نے اوپر سے ہٹایا تو پانی نظر آیا. تو اب اس ڈھکن ہٹانے والے نے پانی بھرا نہیں، اس میں پانی پہلے ہی تھا، اس نے اوپر سے صرف ہٹایا ہے. تو اس واسطے فقہا اور قیاس سے احکام ثابت کرنے والے یہ شریعت بنا نہیں رہے بلکہ شریعت ظاہر کر رہے ہیں. شریعت تو پہلے بنی ہوئی ہے لیکن عام لوگوں کو اس کا پتہ نہیں. یہ علت دیکھ کر انہوں نے حکم لگایا ہے تو اوپر سے ڈھکن اٹھا دیا ہے، اور اس بنیاد پر ان کو یہ نہ کہا جائے کہ شریعت بنا رہے ہیں. یہ شریعت اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، شریعت بنی ہوئی ہے، اور یہ مظہر ہیں قیاس کے ذریعے اس حکم کو، اس شریعت کو ظاہر کر رہے ہیں. چلو الحمدللہ رب العالمین. استغفر اللہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد